اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس حسینیہ کے جو بانی ہیں جناب سید دلدار علی فرماب اللہ مقامہ اور اس عشرے کے جو ذاکرین رہے ہیں یعنی میرے جد امجد جناب مولانا کلب حسین صاحب قبلہ اور میرے والد مولانا کلب عابد صاحب قبلہ، ان سب کی روحوں کے لیے اور اس حسینیے میں مدفون جتنے بھی مجتہدین علماء اور مومنین ہیں ان سب کے روحوں کے لیے اور جملہ مومنین مومنات کی روحوں کے صلاح ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ چند جملے مرثیے کے سلسلے میں عرض کر دوں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہی وہ صنف ہے جس کی وجہ سے لکھنؤ پوری دنیا میں معروف ہے۔ لکھنؤ کا جو نام ہے وہ مرثیے کا سبب ہے، کیونکہ میر انیس اور مرزا دبیر جیسی شخصیتیں ان کو جو اردو زبان کو جو عالمی ادب میں اور انٹرنیشنل ادب میں جو جگہ ملی ہے اردو زبان کو، وہ انہی میر انیس اور مرزا دبیر کے ذریعے سے ملی ہے۔ انہی کے ذریعے سے اردو زبان جو ہے وہ تمام دنیا میں پہچانی جاتی ہے اور مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور ظاہر کہ یہی ہے کہ اس کی وجہ سے کیونکہ انگریزی زبان کی ایک صنف ہے جس کا نام ہے ایپک پوئٹری۔ ایپک پوئٹری جو ہے وہ یونانی زبان میں بھی، انگریزی زبان میں بھی، دنیا کی تمام زبانوں میں، یہاں تک کہ فارسی میں بھی شاہنامہ جو ہے وہ ایپک پوئٹری کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اردو میں یہ صرف نہیں تھی لیکن مرثیے کے ذریعے سے یہ صرف آئی ہے اس پہ، جس کی وجہ سے یہ اردو زبان کو عالمی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ صرف مرثیوں کے سبب وہ بھی لکھنؤ کے مرثیے، لکھنؤ کے شعراء کے جو مرثیے ہیں، اور اب یہی صرف لکھنؤ ہی میں دم توڑ رہی ہے۔ یہی صرف جو ہے وہ لکھنؤ ہی میں ہی ختم ہو رہی ہے، اور اب اس کے شناخت کرنے والے اور اس کو پسند کرنے والے اور اس کے سمجھنے والے رفتہ رفتہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اردو زبان ہی جو ہے وہ رفتہ رفتہ ختم کی گئی ہے۔ بہت سی لفظ بڑی مشکل آتی ہے تقریر کرنے میں کہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کتنے جوان سمجھ بھی رہے کہ نہیں سمجھ رہے۔ بزرگ تو سمجھتے ہیں لیکن مسئلہ جوانوں کا ہے کہ وہ جوان سمجھ بھی رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں ان لفظوں کو جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ بہت پہلے کا واقعہ ہے، شروع کا جب میں مجلسیں پڑھتا تھا تو جب میرے نام کا آتا تھا کوئی پرچہ تو میں اپنے نام کے بجائے کہتا تھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ مجلس ہوگی اور حقیر کا خطاب ہوگا، حقیر کا خطاب ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اردو زبان میں اپنے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ حقیر کا خطاب ہوگا، حقیر کا بیان ہوگا۔ تو کچھ بچوں نے پوچھے یہ مولانا حقیر کون ہے، آپ پورا بتاتے ہیں ان کے بارے میں۔ ایک سلوات بھیجے تو بچے جو ہے وہ اتنی اردو بھی سمجھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بڑی دقت مجلسیں پڑھنے میں آتی ہے۔ کوشش میری یہی رہتی ہے کوشش کہ سہل سے سہل زبان استعمال کی جائے، سہل سے سہل زبان استعمال ہو، کیونکہ سخت زبان استعمال اگر ہو جائے گی، ثقیل جملے اگر استعمال ہو جائیں گے، ثقیل لفظیں اگر استعمال ہوں گی تو ظاہر بزرگ تو سمجھ لیں گے لیکن جو جوانوں کی اکثریت ہے وہ سمجھنے سے محروم ہو جائے گی، اور
بعض حضرات کے لیے تو یہاں تک ہے کہ بزرگوں سے کہتے سنا ہے میں نے، خود بزرگوں کی زبانی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ انہوں نے مجلس سننے کے بعد کہا مجلس تو سمجھ میں نہیں آئی لیکن ہے بہت قابل۔ تو ایسی قابلیت سے کیا فائدہ کہ مجلس سمجھ میں نہ آئے اور مجمع کہہ رہا ہے بہت قابل، تو ایسی قابلیت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں۔ بات سمجھ میں آنا چاہیے، جو بات کہی جا رہی ہے وہ بچے کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ یہ مجلس سے نہیں ہے بلکہ یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی یونیورسٹیاں ہیں، یہ اہل بیت کی یونیورسٹیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے علوم اہل بیت کے جو ہے وہ دنیا تک پہنچتے ہیں، جس میں ہر آپ دیکھیں کہ آپ جو یونیورسٹی میں جائیں گے آپ تو ہر کلاس الگ ہوگا، فلسفہ کا کلاس الگ ہوگا، تاریخ کا کلاس الگ ہوگا، منطق کا کلاس الگ ہوگا، تمام چیزیں سب کے کلاسز الگ الگ ہوں گے، ان کے استاد بھی الگ الگ ہوں گے اور درجات بھی الگ الگ ہوں گے۔ معلومات جو ہائی اسکول میں ہسٹری پڑھائی جاتی ہے اس کا لیول کچھ اور ہوگا، انٹر میں ہسٹری پڑھائی جاتی ہے اس کا لیول کچھ اور ہوگا، جو بی اے میں ہسٹری پڑھائی جاتی ہے اس کا لیول کچھ اور ہوگا، جو ایم اے پڑھائی جاتی ہے اس کا لیول کچھ اور ہوگا، کیونکہ جو پڑھنے والے ہیں ان کا لیول الگ الگ ہے، جو سمجھنے والے ان کا لیول الگ الگ ہے۔ لیکن یہ صرف اس یونیورسٹی کی خصوصیت ہے کہ ہر موضوع یہاں پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن وہ موضوع ایسا ہے کہ بزرگ بھی سمجھتے ہیں، جوان بھی سمجھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس موضوع کو سمجھتے ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد وعلیہ۔ لہذا یہ مجلسیں، لہذا گزارش یہ ہے کہ ان مجالس میں آپ حضرات شرکت فرمائیں، خاص طور سے بچوں کو، جوانوں کو، سب کو لے جائیں اور یہ پتہ چلے کہ بھئی کون سی وہ صنف سخن ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا شہر لکھنؤ جو ہے پوری دنیا میں معروف اور مشہور ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد وعلی محمد۔ پہلی مجلس میں کل تو ظاہر 29 کے لحاظ سے مجلس تھی جس میں بہت مختصر سا مجمع تھا، لیکن ظاہر عشرہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور آج پہلی مجلس ہے۔ کل کی مجلس میں بھی میں نے ہلکے سے کچھ اشارے کیے تھے کہ اس وقت جو ہندوستان میں بر صغیر ہند و پاک میں، بلکہ جہاں جہاں بھی اردو دا طبقہ موجود ہے، جہاں جہاں بھی اس وقت عزاداری ہو رہی ہے، جہاں جہاں بھی اس وقت عزاداری ہو رہی ہے، وہ سب کی ابتدا ہی لکھنؤ سے ہوئی ہے۔ یہ رسوم عزا، ان کی ابتدا جو ہے وہ لکھنؤ سے ہوئی ہے، اور ان رسوم عزا کے ابتدا کرنے والے کا نام تھا سید دلدار علی غفران مآب رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہی نے ان رسوم عزا کی ابتدا کی۔ ورنہ پہلے تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ پہلے جو یہاں عزاداری ہوتی تھی وہ ویسی ہی ہوتی تھی جیسے پھول کٹورے میں ہو رہی ہے، ویسی ہوتی تھی کہ جھانسی میں مہانگری کربلا میں آج آپ وہاں دیکھیں گے، بالکل اسی طرح کی عزاداری شیعوں میں بھی ہوتی تھی۔ اس میں بعض چیزیں ایسی آ جاتی تھیں کہ جو شان عزا کے خلاف ہو جاتی تھیں اور وقار عزا کے خلاف ہو جاتی تھیں، لہذا سید دلدار علی فرماں رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح فرمائی ان مراسم عزا کی، اور آج جو آپ کو یہ تابوت، یہ ذوالجناح، یہ علم، یہ تمام چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، یہ سب انہی کے ذریعے سے عزاداری میں ان کی ابتدا کی گئی، اور آج لکھنؤ میں، پورے ہندوستان میں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی عزا ہے، یہ اس کے ابتدا کرنے والے کا نام ہے اسی حسینی کے جو بانی سید دلدار علی غفران مآب۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ انہی کے ذریعے سے نماز جمعہ شروع ہوئی، بلکہ یہاں تک ہے کہ نماز جماعت بھی نہیں ہوتی تھی شیعوں کی، نماز جماعت شیعوں کی نہیں ہوتی تھی۔ نماز جماعت جو شروع ہوئی، پنجگانہ نماز جماعت، وہ بھی سید دلدار علی غفران مآب کے ذریعے سے ہی یہ نماز جماعت جو شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد نماز جمعہ بھی انہی کے ذریعے سے شروع ہوئی۔ بلکہ یہاں تک ہے، لوگوں کو سن کر شاید تعجب ہوگا کہ عراق اور ایران میں بھی نماز جمعہ اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، عراق اور ایران میں نماز جمعہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ اجتہاد جناب غفران مآب کا تھا جس کی وجہ سے نماز جمعہ یہاں شروع ہوئی، اس کے بعد پھر دوسرے ممالک میں نماز جمعہ شروع ہوئی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب غفران مآب کی جو کنٹریبیوشن ہے، اسی لیے مجدد شریعت کا لقب ان کو دیا گیا، مجدد شریعت یعنی شریعت کو دوبارہ زندہ کرنے والے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد۔
پہلے جو شیعہ تھے بھی تو یا تو تقیہ میں تھے یا اخباری مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ سب سے پہلا مجتہد شبہ قارہ ہند میں اس زمانے میں نے عرض کیا تھا کہ ہندوستان آج کے ہندوستان سے دگنے سے زیادہ تھا۔ آج سے 200 برس جو ہندوستان تھا وہ آج کے ہندوستان سے جسٹ ڈبل یا اس سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ سری لنکا ہندوستان میں شامل تھا، برما ہندوستان میں شامل تھا۔ آج جو یہ مغربی اور مشرقی پاکستان اب جو بنگلہ دیش کے نام سے مشہور ہے وہ سب ہندوستان میں شامل تھے۔ اور سن کر شاید جن لوگوں کو معلومات نہ ہوں کو تعجب ہوگا کہ افغانستان بھی ہندوستان میں شامل تھا، افغانستان بھی ہندوستان میں شامل تھا۔ اتنا عظیم تھا ہندوستان اس زمانے میں، اتنا عظیم تھا ہندوستان اس زمانے میں۔ افغانستان شامل، سری لنکا شامل، برما شامل، آج جو پاکستان اور بنگلہ دیش سب شامل، ان تمام علاقوں میں کوئی بھی شیعہ مجتہد نہیں تھا، کوئی بھی شیعہ مجتہد نہیں تھا۔ اولین مجتہد جو ہوئے وہ یہی سید دلدار علی فرماب تھے، پہلے مجتہد، یہ پہلے مجتہد تھے۔ اور لیکن کیسے مجتہد بنے، یہ کس طرح سے مجتہد بنے؟ یہ نہیں کہ آج جب ہم ایران جاتے ہیں تو معلوم ہے ہوائی جہاز پہ بیٹھے اور 2 گھنٹے میں پہنچ گئے وہاں کے اوپر، 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں پہنچ گئے وہاں پر، انتہائی آرام سے ہم وہاں پہنچ گئے۔ اور لیکن جناب دلدار علی فرماب جس زمانے میں تھے وہ زمانے میں ٹرینیں بھی نہیں تھیں، اس زمانے میں ٹرین بھی نہیں تھی، لہٰذا اب تاریخ بتاتی کہ پیدل گئے تھے، عراق کا سفر پیدل کیا تھا، ایران کا سفر پیدل کیا تھا، اور وہاں جا کر انہوں نے علوم حاصل کیا، وہاں سے سند اجتہاد حاصل کی، اور اس کے بعد پھر یہاں آ کر انہوں نے اس علم کو پھیلایا یہاں کے اوپر۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا، لیکن کل کی مجلس کیونکہ بہت مختصر مجمع، لہذا آج میں بات دہرائے دیتا ہوں اس مجلس میں بھی، کہ جب بالکل ابتدا میں جب میں ایران گیا تو میں نے واقعہ، ظاہر ہے کہ یہاں پہ سنا ہوا تھا وہ واقعہ سنا ہوا تھا، تو اس سے 6 مہینے سال بھر مجھے ایران میں رہے ہوئے ہوں گے کہ ایک عالم دین میرے پاس آئے، ایک عالم دین میرے پاس آئے، اور انہیں نے بتایا کہ میں مہدی، علامہ مہدی بحر العلوم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ علامہ مہدی بحر، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے مرجع تھے وہ، کہ ہم ان کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے خانوادے میں جو واقعہ آیا ہے نسلاً بعد نسل وہ ہم آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں علم ہوا، لہذا اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور اس واقعے کو ہم بتاتے ہیں آپ کے سامنے کہ واقعہ کیا ہے۔ ہمیں تو ہمارے یہاں تو تھا، لیکن ان کے خاندان میں بھی وہ واقعہ نسل بعد نسل چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے جد امجد سید دلدار علی فرماب ہمارے جد امجد مہدی بحر العلوم کے شاگرد تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے جد روضہ امام حسین علیہ السلام میں درس دے رہے تھے، اور وہاں پر درس دیتے دیتے یہ کہا کہ وہ خاموش ہو گئے، اور خود بھی کھڑے ہو گئے، اور اپنے تمام طلاب سے کہا تم کے سب کھڑے ہو جاؤ، سب کے سب تعظیماً کھڑے ہو جاؤ۔ سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ پوچھا کیوں آپ یہ حکم دے رہے ہیں؟ کہا امام زمانہ زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ علامہ مہدی بحر العلوم بہت بڑے عالم عراق تھے، عراق کے بہت بڑے عالم، جن سے کئی ملاقاتیں امام سے ہو چکی ہیں، زمانے کے امام سے کئی ملاقاتیں ان سے۔ اب انہی نے فرمایا کہ سب کے سب تعظیماً کھڑے ہو جاؤ، اور کیونکہ امام زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے طلاب سے اور اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ جو دعا مانگنا ہے دعا مانگو، اس وقت کوئی دعا رد نہیں ہوگی، اس وقت تمہارا امام روضے کے اندر قبے کے نیچے موجود ہے، جو دعا مانگو گے پوری ہوگی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم سب بیٹھ جاؤ، کیونکہ امام زیارت کر کے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جب درس ختم ہو گیا تو جیسے آپس میں گفتگو ہوتی ہے، انہوں نے طلاب سے گفتگو کرنا شروع کی اور پوچھا یوں ہی بات چیت میں، بتاؤ کس نے کیا کیا دعا مانگی، تم نے کون کون سی دعائیں مانگی؟ تو ہر ایک نے اپنی مختلف تمنا بیان کی۔ کسی طالب علم نے کہا کہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے لہذا میں نے دعا مانگی کہ میری جلدی سے شادی ہو جائے۔ کسی نے کہا میرے پاس گھر نہیں ہے، مجھے گھر مل جائے۔ کسی نے کہا کہ مجھے
مالی پریشانیاں ہیں، مالی پریشانیاں دور ہو جائیں، فرماتے جا رہے ہیں تم سب کی دعائیں قبول ہوئی. لیکن جب جناب اکرماپ کی نوبت آئی تو جب ان سے پوچھا کہ تم نے کون سی دعا مانگی تو انہوں نے کہا میں نے یہ دعا مانگی کہ میری نسل میں علوم اہل بیت باقی رہیں، علم دین میرے نسل میں باقی رہے. تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ تمہاری دعا بھی قبول ہوئی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد. تو یہ ہے جناب اکرماپ کے سلسلے میں یہ واقعہ. تو عزاداری جو اس وقت آپ کو ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر نظر آ رہی ہے، اس میں جناب اکرماپ کی کنٹریبیوشن ہے. جو علوم ہیں وہ بھی انہی کے ذریعے پھیلے. اب یہاں کے اوپر ظاہر ہے کہ جملہ تھوڑا سا لیکن حقیقت ہے، سچائی کیا کیا جائے کہ جتنے بھی علمی خانوادے اس وقت، جتنے بھی علمی خانوادے اس وقت ہندوستان میں شیعوں میں ہیں، وہ کسی نہ کسی سلسلے سے جناب اکرماپ یا ان کی اولادوں کے شاگرد ہیں. کسی نہ کسی یا تو براہ راست شاگرد ہے یا کسی شاگرد کا شاگرد ہے. یہ بہت بڑی سچائی اور حقیقت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں عزاداری کے ذریعے سے پھیلی ہے، انہی کے ذریعے سے علوم دنیا تک پھیلے ہیں. ان کے ذریعے سے علم کا چشمہ جاری ہوا اور اسی چشمے سے سینکڑوں چشمے علوم کے اور پھوٹ گئے ہیں. ایک صلوات بھیجے بر محمد وعلیہ. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وعلیہ. عزاداری کے فروغ میں عزا امام حسین کی آگے بڑھانے میں ظاہر ہے کہ ان کا بڑا ہاتھ ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عزاداری وہ ہے کہ لاکھ لوگ اس کو مٹانے کی کوشش کرتے رہیں، لاکھ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن عزاداری نہ کبھی ختم ہو سکی ہے نہ ختم ہو سکے گی. کیونکہ جو عزاداری کا مخالف، بہت توجہ رہے، کاش یہ بات پہنچ سکے مخالفین عزا تک، کاش یہ بات عزاداری کے مخالفین تک پہنچ سکے کہ جو عزاداری کے مخالف ہیں وہ ہمارے مقابلے میں نہیں ہیں. ہماری حیثیت ہی کیا ہے، تعداد ہی کیا ہے، قوت ہی کیا ہے. نہ حکومتیں ہمارے پاس رہیں، نہ دولتیں ہمارے پاس رہیں، نہ اقتدار ہمارے پاس رہا. ہمیشہ کچلی ہوئی قوم، ہمیشہ دبی ہوئی قوم. ہم کیا دنیا کی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ عزاداری، جو عزاداری کا مخالف ہے، وہ ہمارے مقابلے میں تھوڑی ہے، بلکہ جو محافظ عزا اصل میں ہے وہ ان کے مقابلے میں ہے، وہ ان کے مقابلے میں ہے. محافظ عزا ہم نہیں ہیں، عزاداری کے محافظ ہم نہیں ہیں، عزاداری کے بچانے والے ہم نہیں ہیں. عزاداری کا محافظ اللہ ہے، عزاداری کے محافظ رسول اللہ ہیں. عزاداری کے محافظ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ ہے عزا کے مخالف. جو عزا کے مخالف ہیں وہ ہمارے مخالف تھوڑی ہیں، وہ اللہ کے مقابلے پر آئے ہوئے ہیں، وہ رسول اللہ کے مقابلے پر آئے ہوئے ہیں، وہ شہزادی فاطمہ زہرا کے مقابلے پر آئے ہوئے ہیں. لہذا ہمیشہ دشمنان عزا کو شکست ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. صلوات بھیجے بر محمد وعلیہ. لاکھ کوشش کرو، عزاداری ختم نہیں ہونے والی، غم امام حسین ختم ہونے نہیں والا. میں نے کہیں کسی مقام پر عرض کیا تھا کہ یہ معجزہ الہی ہے، یہ عزاداری نہیں ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے. اور معجزے کا مقابلہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے سامنے انسان عاجز ہو جائے. معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے سامنے انسان عاجز ہو جائے اور جس کے مقابلے میں وہ کچھ نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں معجزہ. اور میں نے کبھی عرض کیا تھا بہت شروع میں، میں چاہتا ہوں اگر کسی بچے اور جوان نے بات نہ سنی ہے تو دوبارہ اس کو سن لیں اور یاد کر لیں کہ جو چیز بھی فطرت پر غالب آ جاتی ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے.
جو چیز فطرت پر غالب آ جائے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ لوہا سخت ہوتا ہے، آپ اس کو موڑنا چاہیں لوہا تو آپ کے ہاتھوں سے نہیں مڑ پائے گا، ہتھوڑی سے موڑنا پڑے گا اس کو، مشینوں سے موڑنا پڑے گا اس کو، کیونکہ لوہے کی فطرت ہے سخت ہونا، لوہے کی فطرت ہے سخت ہونا۔ لیکن یہی لوہا جب داؤد کے ہاتھوں میں آ کر موم بن جاتا ہے تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو معجزہ کرتے ہیں۔ تو جو چیز فطرت کو دبا دے، فطرت پر غالب آ جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ چھری کا کام ہے کاٹ دینا، جو جسم بھی چھری کے نیچے آئے گا، چھری کا کام ہی ہے کاٹنا، چھری بنتی ہی اسی لیے کہ کاٹ دے وہ، لیکن چھری کے فطرت ہے کاٹ دینا، چھری کی عادت ہے کاٹ دینا، لیکن چھری چلتی رہے اور اسماعیل محفوظ رہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے معجزہ، اسی کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ آگ کا کام ہے جلا دینا، ارے توجہ رہے، آگ کا نیچر ہے جلا دینا، آگ کی فطرت ہے جلا دینا۔ جو جسم بھی آگ میں ڈالا جائے گا آگ اس کو جلا دے گی، لیکن ابراہیم آگ کے اندر ڈالے جائیں اور نار گلنار بن جائے اور ہلکا سا داغ بھی لباس پر نہ آئے، تو جب فطرت بدل جاتی ہے تو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ارے پانی کا کام ہے ڈبو دینا، ارے توجہ چاہتا ہوں، پانی کا کام ہے ڈبو دینا۔ جو جسم بھی پانی کے اوپر آتا ہے پانی اس کو ڈبو دیتا ہے، لیکن اگر کسی کا مسلح پانی کے اوپر بچھا رہے اور نماز خالق ادا ہوتی رہے تو اسی کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ غم کی فطرت یہ ہے، غم کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا زمانہ بڑھتا جاتا ہے غم گھٹتا جاتا ہے، غم کم ہوتا جاتا ہے، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ اگر غم بڑھتا رہے، غم میں اضافہ ہوتا رہے، زمانہ بڑھ رہا ہے، غم نہیں گھٹ رہا ہے بلکہ غم بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو جو چیز فطرت پر غالب آ جائے اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ لہذا معجزہ وہ ہے کہ جس کے سامنے انسان عاجز ہو جاتا ہے، لاکھ کوشش کرو عزا کو گھٹانے کی، مگر یہ ہے معجزہ، جتنا گھٹانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا۔ عزائے امام حسین، پوری توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، شاید یہ پہلی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، یہ تمام چیزیں عبادت ہیں۔ عربی میں دو لفظ استعمال کی جاتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی وہ اصطلاح مشکل ہے، لیکن میں چاہوں گا بچوں جوانوں تو یہ نہ ہو کہ قابل بہت ہے مگر سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک صلوات میں چاہتا ہوں کہ مشکل بات چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان بھی سمجھیں۔ ایک چیز ہوتی ہے موضوعیت اور ایک چیز ہوتی ہے طریقیت، موضوعیت اور طریقیت۔ نماز کیا ہے؟ یہ طریقیت ہے۔ روزہ کیا ہے؟ طریقیت ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ عبادت کیا؟ طریقیت یعنی وسیلہ ہو کسی چیز کا، وسیلہ ہو۔ کشتی کیا ہے؟ سمندر پار کرنے کا وسیلہ، دریا پار کرنے کا وسیلہ۔ کشتی اصل نہیں ہے، اصل ہے وہ کنارہ جہاں تک پہنچنا ہے ہمیں۔ تو سمندر کا کنارہ موضوعیت رکھتا ہے، کشتی طریقیت ہے۔ میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی تاکہ بات آسان ہو جائے، مشکل بات بھی آسان ہو جائے، کہ سمندر کا کنارہ جہاں تک ہم کو پہنچنا ہے وہ ہے موضوعیت، وہ موضوعیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور کشتی کیا ہے؟ اگرچہ ہم کشتی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کشتی کیا ہے؟ طریقیت،
یعنی اس کے ذریعے سے ہم کو سمندر کے کنارے تک پہنچنا ہے. خود کشتی موضوعیت نہیں ہے، خود کشتی موضوعیت نہیں ہے، یہ ہے طریقیت. کنارہ سمندر کا یا دریا کا کنارہ جو ہے وہ ہے موضوعیت. نماز طریقیت ہے، روزہ طریقیت ہے، موضوعیت کیا ہے؟ قرب الہی. اسی لیے ہر عبادت میں ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ. نماز قربت کی نیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، روزہ قربت کی نیت کے ساتھ، خمس قربت کی نیت کے ساتھ، زکوٰۃ قربت کی نیت کے ساتھ. یہ قربت کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا، یہ ہے موضوعیت. پوری توجہ رہے. نماز ہے طریقیت، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں. تو اصل کیا ہے؟ قرب الہی. پوری توجہ رہے. اصل کیا ہے؟ قرب الہی. اور نماز ذریعہ ہے قرب الہی کا. نماز ذریعہ ہے قرب الہی کا. بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جو مجلسیں ہیں وہ طریقیت کا درجہ رکھتی ہیں، طریقیت کا درجہ رکھتی ہیں. اور عزائے امام حسین موضوعیت ہے. یعنی عزا کے ذریعے سے، عزا ذریعہ نہیں ہے بلکہ منزل کا نام ہے عزا. ارے توجہ رہے. عزا منزل کا نام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ عزا نہیں ہے بلکہ اصل ہدف جو ہے وہ عزا ہے. مجلسوں کے ذریعے سے یہ ہدف حاصل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا درجہ کچھ اور ہے، عزا امام حسین کا درجہ کچھ اور ہے. وہ وسیلہ ہے، یہ ہدف ہے، یہ منزل ہے. تو جو فرق وسیلے اور منزل میں ہوتا ہے وہی فرق نماز اور عزاداری میں ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد وآلہ. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآلہ. یعنی عزا امام حسین، غم امام حسین بذات خود ہدف ہے، اس کے جو مجلسوں کے ذریعے سے یہ ہدف حاصل ہوتا ہے. اور میں نے کہا کہ بہت کم مجھے والد مرحوم کے مجلسوں میں شرکت کا موقع ملتا تھا، کیونکہ میں ظاہر کبھی علی گڑھ میں کبھی کہیں، لیکن مجھے یاد ہے کسی مجلس میں انہوں نے یہ شاید غفراماب کی مجلس میں یہ جملے کہے تھے. لہٰذا انہی کی ذمہ داری پر یہ میں جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انہی نے فرمایا تھا کہ مجلسوں کا برپا کرنا واجب ہے. مجلسوں کا برپا کرنا واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ اب یہ ان کے جملے ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. ان کا واجب اس لیے کہ معرفت اہل بیت واجب ہے. پوری توجہ ہے. اور معرفت اہل بیت کیوں واجب ہے؟ کیونکہ محبت اہل بیت واجب ہے. توجہ رہے. محبت اہل بیت واجب ہے، اسی لیے معرفت اہل بیت واجب ہے، اسی لیے مجلسوں کا برپا کرنا واجب ہے. کیونکہ عام انسان کو یہ موقع حاصل نہیں ہوتا کہ وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھے، سیرت کی کتابیں پڑھے، موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر وہ معرفت اہل بیت حاصل کرے. لیکن آج کے جوانوں اور بچوں کو جو معرفت اہل بیت حاصل ہوتی ہے وہ مجلسوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، وہ ان مجلسوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت اہل بیت مجلسوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. اور محبت کے لیے معرفت ضروری ہے. تو جب محبت کے لیے معرفت ضروری ہے تو محبت واجب ہوئی، محبت کے ساتھ معرفت واجب ہوئی، اور معرفت کے ساتھ ساتھ مجلسوں کا سجانا بھی اور مجلسوں کا برپا کرنا بھی واجب ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآل محمد. طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں بچوں کے ذہنوں کو بہکانے کے لیے. ارے صاحب یہ جو آپ کا بہت اتنا صرف ہو رہا ہے، اور صاحب یہ اتنے جو پیسے صرف ہو رہے ہیں یہ اگر کسی ادارے پر لگ جائیں تو صاحب کتنی بڑی بات ہو جائے گی، اور صاحب پوری قوم کی جو ہے وہ قسمت سنور جائے گی. تو یا لاکھوں کروڑ روپے جو ہے اس طرح سے صرف ہو جاتے ہیں مجلسوں کے اوپر.
تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو آپ کو حج کے سلسلے میں بھی کہنا چاہیے، یہ بات تو حج کے سلسلے میں بھی کہنا چاہیے کہ بھائی وہاں کروڑوں کو کروڑوں بھیڑیں جو ہیں ذبح ہو جاتی ہیں، اور وہاں اونٹ ذبح ہو جاتے ہیں، اور وہاں پتہ نہیں کتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، اور اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہی اربوں روپے اگر محفوظ ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنے یتیم خانے کھل جائیں، کتنے مدرسے کھل جائیں، کتنے کالجز کھل جائیں، مگر کسی مسلمان کی ہمت یہ کہنے کی نہیں ہوتی ہے کہ وہاں کی پیسے کو بچایا جائے، جتنا اٹیک ہو رہا ہے وہ عزاداری پر ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، پوری توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی سیرت رہی ہے کہ کبھی قربانی کو بھولنے نہیں دیتا ہے، قربانی کو کبھی وہ بھولنے نہیں دیتا ہے۔ لہذا کیونکہ جناب ابراہیم نے دین کو بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں اتنی بڑی قربانی پیش کی، تو اللہ نے حکم دیا کہ تا قیام قیامت ابراہیم کی یاد جو ہے باقی رہے گی۔ حج کیا ہے؟ جناب ابراہیم کی یادگار ہے۔ حج کیا ہے؟ جناب ابراہیم کی یادگار ہے۔ اور ہوا کیا تھا؟ اسماعیل ذبح ہونے سے بچ گئے تھے۔ مجھے اتنا بتا دو مسلمانوں کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ جہاں ذبح ہونے سے بچ جائے اس کی یاد تو قیامت تک منائی جا رہی ہے، اور جہاں ذبح ہو جائے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی یاد بنانے سے کیا فائدہ، یہ پیسے خرچ کرنے سے کیا فائدہ۔ ارے جس نبی کی شریعت پر ہم نہیں ہیں اس کی قربانی کی یاد، اس کے بیٹے کی قربانی کی یاد ہم منا رہے ہیں، تو جس نبی کی شریعت پر ہم ہیں اس کے نواسے نے جو اتنی بڑی قربانی دے دی اسلام کو بچانے کے لیے، تو کیا اس کی اگر ہم یاد منائیں تو یہ بدعت ہو جائے گی، یہ خلاف شریعت ہو جائے گی؟ نہیں۔ اگر امام حسین کربلا کے میدان میں قربانی نہ دیتے تو بنی امیہ کی سازش کامیاب ہو گئی ہوتی، آج دنیا میں اسلام نہ ہوتا، آج دنیا میں دین نہ ہوتا، آج یزیدی اسلام ہوتا، محمدی اسلام نہ ہوتا، مصطفی اسلام نہ ہوتا۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یزید کی پلانی کیا تھی؟ دین کو ختم کر دینا، اسلام کو ختم کر دینا، شریعت کو مٹا دینا۔ اس کے جملے تاریخ میں، تاریخ طبری، تاریخ مروج الذہب اور تمام جو بڑی بڑی تاریخیں ہیں اس میں یزید کے جملے محفوظ ہیں کہ جس وقت محل کے اندر وہ اذان کی آواز سنتا تھا تو اس کی زبان پر یہ جملہ آتا تھا، یہ کس نے میرے کانوں کو نجس کر دیا۔ اذان کی آواز سن کر وہ ملعون کہتا تھا، یہ کس نے میرے کانوں کو نجس کر دیا، ایک گانے والیوں آؤ۔ ارے توجہ رہے، یہ کس نے میرے کانوں کو نجس کر دیا اذان کی آواز سے، کس نے میرے کانوں کو نجس کر دیا، ایک گانے والیوں آؤ اور اپنے گانوں کے ذریعے سے میرے کانوں کو پاک کرو۔ یہ ہے یزید کہ جس کی آج حمایت کری جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی یزید کو برا نہ کہو، یزید پر لعنت نہ بھیجو، اور اس کے لیے ایک دلیل پیش کی جاتی ہے۔ وہ دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ صاحب یزید تو ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا تھا، ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا تھا، اگر برا بھی کہنا ہے تم کو، اگر برا کہنا ہے تمہیں تو ابن زیاد کو برا کہو، اگر برا کہنا ہے تمہیں تو عمر سعد کو برا کہو، اگر برا کہنا ہے تو شمر کو برا کہو، ہرملا کو برا کہو۔ ارے یزید تو ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا تھا، اس سے کیا مطلب؟ تو میں یہاں پر جواب نہیں دوں گا، بلکہ خواجہ حسن نظامی کہ جو درگاہ نظام الدین اولیاء جو دہلی میں ہے اس کے جو سجادہ نشین رہے ہیں انہی نے جو جواب دیا ہے، میں چاہتا ہوں وہ مسلمانوں تک پہنچ جائے، ان کا جواب مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ خواجہ حسن نظامی کے سامنے جب کسی نے یہی بات کہی کہ آپ یزید کو کیوں برا کہتے ہیں؟ بھئی یزید تو ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا تھا، اگر برا بھی کہنا ہے تو ابن زیاد کو برا کہیے، پسر سعد کو برا کہیے، ہرملا کو برا کہیے، شمر کو برا کہیے، سنان کو برا کہیے، یہ تو وہاں موجود تھے، وہ تو ہزاروں میل دور تھا۔ اب ان کے جملے سن لیجئے، ان کے جملے سن لیجئے۔ آپ نے اپنا سر اٹھا کر
اس کی طرف دیکھا فرماتے ہیں اے شخص تیری عقل تو کتے سے ہی بدتر نظر آ رہی ہے، تیری عقل تو کتے سے ہی بدتر نظر آ رہی ہے۔ اس نے بگڑ کر کہا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، میرا سوال کچھ ہے اور آپ کچھ اور بات کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ دیکھ اگر کسی کتے پر بھی کوئی ڈھیلا مارتا ہے تو کتا ڈھیلے کی طرف نہیں دوڑتا ہے بلکہ اس ہاتھ کی طرف دوڑتا ہے کہ جس نے ڈھیلا مارا۔ ارے کتے پاس اتنی عقل ہے، تیرے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ یہ دیکھ کہ بھیجنے والا کون ہے، یہ دیکھ رخت حکومت پر کون بیٹھا ہے، یہ دیکھ حکم کس کی طرف سے جاری ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد۔ ایک صوفی عالم کا تذکرہ ہوا تو اسی وقت اعلان بھی اسی سلسلے میں آ گیا کہ کیوں امام باڑہ آصفی میں شیعہ سنی اتحاد کے سلسلے میں جو اشرا قائم کیا گیا تھا اور شروع کیا گیا تھا، اور اس میں ہم لوگوں نے پالیسی یہ رکھی تھی کہ کسی سنی عالم کو وہاں کے اوپر مجلس جو ہے وہ پڑھوائی جائے گی۔ لہذا آج سے 3-4 سال پہلے راجستھان کے جو مفتی تھے وہ جو انہوں نے آ کے وہ اشرا خطاب کیا تھا، اور اس سال انشاءاللہ اس اشرے کو نوجوان صوفی عالم مولانا شبیر علی وارثی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ٹھیک 1 بجے دن یہ مجلس بڑے امام باڑے منعقد ہو جائے گی۔ آپ حضرات بھرپور تعداد میں شرکت فرمائیں اور اس مجلس کو کامیاب کریں۔ اور انہوں نے صوفی کانفرنس میں جو تقریر کی وہ بھی اس وقت اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں، یوٹیوب پر جائیں تو آپ کو دیکھا ہے، اندازہ ہوگا کہ کئی لاکھ لوگ ان کی تقریر سن چکے ہیں، کئی لاکھ لوگ ان کی تقریر سن چکے، اتنی پسند آئی ان کی تقریر کہ لاکھوں لوگوں نے اس کو کلک کیا ہے اور لاکھوں لوگ ان کی تقریر سن چکے ہیں۔ اسی طرح سے ابھی درگاہ میں انہوں نے 2 مجلسیں پڑھی تو وہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ کیسے محب اہل بیت اور کیسے اہل بیت کے چاہنے والوں میں وہ ہیں۔ تو وہی انشاءاللہ اس مجلس کو خطاب کریں گے۔ 1 بجے دن میں یہ مجلس وہاں کے اوپر شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا اعلان جو ہے وہ امام زمانہ کا جو فنڈ ہے اس کے سلسلے میں ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی، کیونکہ یہ جو اشرا ہو رہا ہے وہ تنظیم آصفی اور امام زمانہ فنڈ کی جانب سے یہ مجلس جو ہیں مجلس منعقد ہو رہی ہیں، لہذا فنڈ کا بھی اعلان ہے کہ اس سلسلے میں آپ حضرات امام زمانہ اسلام کا جو فنڈ ہے اس میں آپ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں تاکہ قوم کی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو سکے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسری مجلسوں کا خیال رکھا جائے اور 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ مجلس مکمل ہو جائے۔ لہذا آخری جز ہے جو آپ کے ساتھ، کیونکہ تذکرہ عزاداری ہے اور جو بہکایا جاتا ہے لوگوں کو اس کے ذریعے سے کہ عزاداری جو ہے وہ ختم ہو جائے یا عزاداری میں کوئی کمی ہو جائے، تو اس میں بات کہی یزید کے سلسلے میں بات کہی جاتی ہے صاحب کہ صاحب یزید کے اوپر کیوں لعنت بھیجی جاتی ہے اور یزید تو اتنی دور بیٹھا ہوا تھا۔ ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو کسی مقام پر میں نے عرض کی تھی کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ جو بالکل متفق ہے، ایک بات کہی جاتی ہے کہ صاحب گناہ گار تھے لیکن اللہ ہر گناہ گار کو بخش سکتا ہے۔ بھئی اللہ کا اعلان ہے کہ میں ہر گناہ بخش دوں گا، ہر گناہ بخش دوں گا۔ تو امام حسین کو قتل کیا، امام حسین کو شہید کیا، بہت بڑا گناہ کیا، دیکھیے بہکانے کے لیے، نوجوانوں کے ذہن کو بہکانے کے جملے کہے جاتے ہیں۔ ارے صاحب بڑے گناہ گار تھے، بہت بڑا گناہوں سے ہو گیا۔ اب اس کے بعد سنیے، کہا یہ بھی تو دیکھیے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، یہ بھی تو دیکھیے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دیتا ہے، لہذا ہو سکتا ہے قاتلوں کو بھی بخش دے۔ ارے ہم مانتے ہیں بہت گناہ گار تھے، اب ایک دھوکہ دینے کے لیے جملے کہے جاتے ہیں
دھوکہ دینے کے لیے. ہم مانتے ہیں بہت بڑے گناہ گار تھے, بڑا جرم کیا انہوں نے, امام حسین کو شہید کر دیا, امام حسین کو قتل کر دیا. صاحب چلیے یزید بھی شریک تھا اس میں, سب شریک تھے, لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے, بڑے سے بڑے گناہ کو وہ بخش دیتا ہے. تو بہت بڑا گناہ تھا مگر اللہ ارحم الراحمین ہے, ہو سکتا ہے گناہ کو معاف کر دے. لہذا برا نہ کہیے, لہذا لعنت نہ بھیجیے. اب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ تمام اہل سنت کی کتابوں میں حدیث موجود ہے, اور ہمارے یہاں بھی بچے بچے کو یاد ہے. وہ کون سی حدیث ہے؟ حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا. پالنے والے اسے دوست رکھنا جو حسین کو دوست رکھے, اسے محبوب رکھنا جو حسین کو محبوب رکھے, اور اسے دشمن رکھنا جو حسین کو دشمن رکھے. مسند امام احمد ابن حنبل سنیے, مسند امام احمد ابن حنبل جو اس وقت سعودی عرب کا سرکاری مسلک ہے, اس کے امام, جو سرکاری ان کا مسلک ہے اس کے امام امام احمد ابن حنبل ہیں. ان کی کتاب ہے مسند امام احمد ابن حنبل, اس میں یہ حدیث موجود ہے, اس میں یہ ارشاد رسول موجود ہے. صحاح ستہ 6 کتابیں جو مسلمانوں میں معتبر ترین کتابیں مانی جاتی ہیں, ان میں سے 3 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح ترمذی شریف, ابن ماجہ اور ابو داؤد, یہ 3 کتابیں جو صحیح ہیں 6 کتابوں میں 3 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. صحاح ستہ کی 3 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور اللہ اس کو, اب دعا مانگ رہے ہیں یہاں کے اوپر, رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں, پالنے والے اے اللہ اس کو محبوب رکھنا جو حسین کو محبوب رکھے, اسے دشمن رکھنا جو حسین کو دشمن رکھے. میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا بتائیے کہ رسول کی دعا ہے, یہ رسول نے دعا مانگی ہے, کیا رسول اللہ کی کوئی دعا رد ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں سے میرا سوال ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا رسول اللہ کی کوئی دعا رد ہو سکتی ہے؟ رسول نے دعا مانگی مگر اللہ نے ریجیکٹ کر دی, منظور نہیں کی. اے رسول ہم تمہاری یہ دعا قبول نہیں کریں گے. ہے کسی مسلمان میں جرأت, ہے کسی مسلمان میں ہمت جو کہہ سکے کہ رسول نے دعا تو مانگی تھی مگر اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا؟ ہم کیسے مان لیں جب قرآن مجید میں اللہ رسول سے کہہ رہا ہے اے میرے محبوب مجھ سے دعا مانگیے, اے میرے حبیب مجھ سے دعا مانگیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تمنا ہے کہ رسول دعا مانگے. خود اللہ تمنا فرما رہا ہے یہ رسول مجھ سے دعا مانگیے. تو جب دعا مانگنے کی خود اللہ تمنا کر رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ رسول نے کوئی دعا مانگی ہو اور اللہ نے اس کو قبول نہ کیا ہو؟ تو یا تو کہہ دیجئے کہ رسول کی دعا رد ہو گئی, رسول کی دعا قبول نہیں ہوئی. تو اگر یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے, اگر یہ کہنے کی جرأت نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ رسول کی دعا قبول ہوئی. ارے توجہ چاہتا ہوں, ماننا پڑے گا کہ رسول کی دعا قبول ہوئی. تو جب رسول کی دعا قبول ہوئی تو رسول کی دعا کیا ہے؟ پالنے والے اسے محبوب رکھنا جو حسین کو محبوب رکھے, اور اسے دشمن رکھنا جو حسین کو دشمن رکھے. جب دعا قبول ہوئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو حسین کے چاہنے والے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں,
جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ اے اللہ اسے دشمن رکھنا، کہ جو حسین کو دشمن رکھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ کہ اب جو حسین کا دشمن ہے وہ صرف حسین کا دشمن نہیں بلکہ رسول کی دعا کی روح سے وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو جب وہ اللہ کا دشمن ہے اور یہ اللہ کا دشمن معاف ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ ارحم الراحمین ہے، تو اب آپ کسی بھی دشمن خدا کو برا نہ کہنا، اب کسی بھی دشمن خدا کو برا نہ کہنا کیونکہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھو دشمن خدا کی فہرست کیا ہے، دشمنان خدا کی فہرست کیا ہے۔ اب فرعون کو کبھی برا نہ کہنا، اللہ ارحم الراحمین ہے، فرعون کو معاف کر سکتا ہے۔ کبھی نمرود کو برا نہ کہنا، اللہ ارحم الراحمین ہے، نمرود کو معاف کر سکتا ہے۔ کبھی شداد کو برا نہ کہنا، اللہ ارحم الراحمین ہے، معاف کر سکتا ہے۔ ارے کبھی ابو جہل کو برا نہ کہنا، اللہ ارحم الراحمین ہے، معاف کر سکتا ہے۔ کبھی ابو لہب کو برا نہ کہنا، اللہ ارحم الراحمین ہے، معاف کر سکتا ہے۔ بھائی ایک دشمن خدا اور رہ گیا، دیکھو شیطان پر کبھی لعنت نہ کرنا۔ تو جب یہ دشمنان خدا معاف نہیں ہو سکتے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، تو یزید بھی دشمن خدا ہے، شمر بھی دشمن خدا ہے، یہ بھی دشمنان خدا ہیں۔ جب وہ نہیں معاف ہو سکتے تو یہ بھی معاف نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ معاف ہو سکتے ہیں تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجے دیکھو تو اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے ظلم۔ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا مگر ظالم کو نہیں معاف کرے گا، ظالم کو نہیں معاف کرے گا۔ کسی جانور پر اگر کوئی ظلم کر دے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، کسی کافر پر اگر کوئی ظلم کر دے تو اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا۔ تو جو نواسہ رسول پر ظلم کر رہے ہو، جو خانوادے اہل بیت پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان کے لیے کہتے ہو کہ اللہ معاف کر دے گا؟ شرم آنا چاہیے تمہیں، شرم آنا چاہیے۔ دیکھو تو کیسے کیسے ظلم، اور ظلم کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے۔ یہ مجلس، پہلی مجلس یہ منسوب رہتی ہے اس مظلوم سے کہ جو کوفے کا مظلوم ہے، جو کوفے کا مظلوم ہے، جس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ کربلا والوں سے اس کی مظلومیت کچھ بڑھی ہوئی ہے۔ کربلا میں جناب عباس نے بھی جنگ کی، جناب علی اکبر نے بھی جنگ کی، جناب قاسم نے بھی جنگ کی، لیکن امام حسین سامنے موجود ہیں، دل بڑھا رہے ہیں، دل بڑھا رہے ہیں۔ ہاں کیا کہنا علی اکبر، کیسی تم جنگ کر رہے ہو، کیا کہنا قاسم، تم کیسی جنگ کر رہے ہو، لیکن مسلم جہاں شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں، ماں سوائے دشمنوں کے اور کوئی نہیں۔ علماء نے بتایا کہ کربلا میں جب بھی کوئی مجاہد میدان میں جاتا تھا تو کبھی سامنے سے حملہ ہوتا تھا،
کبھی پشت سے حملہ ہوتا تھا، کبھی دونوں پہلوؤں سے حملہ ہوتا تھا، کبھی چاروں طرف سے حملہ ہوتا تھا۔ جناب مسلم پر چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا، مگر ایک سمت بڑھی ہوئی تھی، ایک سمت میں اضافہ تھا۔ وہ سمت کون سی تھی؟ ارے کوفے کی عورتیں چھتوں پر موجود، وہاں سے آگ پھینک رہی تھی، جناب مسلم کے اوپر آگ پھینک رہی تھیں۔ دستے پر دستے، اب تفصیل کا موقع نہیں رہا، دستے پر دستے آ رہے ہیں، شکست ہو رہی ہے، شکست ہو رہی ہے۔ 500 کی فوج آئی، شکست ہو گئی۔ 1000 آئے، شکست ہو گئی۔ 1500 آئے، شکست ہو گئی۔ پھر سردار لشکر نے پرچہ بھیجا ابن زیاد کو، اور مدد بھیج، اور مدد بھیج۔ کہا 1500 کا لشکر جا چکا ہے اور صرف ایک کو گرفتار کرنا ہے؟ 1500 ایک کو گرفتار نہیں کر پا رہے؟ کہا تم یہ بھی تو دیکھو کہ تلوار کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بنی ہاشم کا جوان ہے، یہ کسی کے بس میں آنے والا نہیں ہے۔ لوگ سامنے سے بھاگ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جناب مسلم کی قوت کا عالم یہ تھا کہ سواروں کو آپ دیتے تھے، اس کے بعد اچھالتے تھے ان کو، اور وہ کوفے کی جو اونچی اونچی عمارتیں تھیں اس سے اونچے چلے جاتے تھے، اور جو پلٹ کر آتے تھے تو اپنی تلوار سے ان کو 4 ٹکڑے کر دیتے تھے۔ کوئی سامنے نہیں آ پا رہا، پورے لشکر بھاگ رہے ہیں سامنے سے۔ سوچا کہ ہم سامنے آ کر ان کو نہیں پکڑ سکتے، جیسا دھوکہ دیا جائے، دھوکے سے ان کو گرفتار کیا جائے، لہذا ایک گڑھا کھود دیا جاتا ہے، گھڑے کو ڈھانپ دیا جاتا ہے خس و خاشاک سے۔ مولا جوش شجاعت میں آگے بڑھ رہے ہیں، گڑھے میں قدم پڑتا ہے، گڑھے کے اندر گر جاتے ہیں، اوپر سے نیزوں سے، تلواروں سے تیر، آقا کو شدید زخمی کر دیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق ہے، ابن زیاد کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ کہا، درباریوں نے کہا، اے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ تخت حکومت پر امیر بیٹھا ہوا ہے۔ جناب مسلم جواب دیتے ہیں کہ حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں۔ یہ کہاں تخت پر بیٹھ گیا ہے، اور اس کے بعد زبردست خطبہ دیا ہے جناب مسلم نے وہاں کے اوپر، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے دھوکے سے مجھے گرفتار کیا، تم نے دھوکے سے مجھے گرفتار کیا۔ اگر تم گرفتار نہ کرتے تو میں دکھا دیتا کہ بنی امیہ سے ایک شخص بھی زندہ باقی نہیں رہتا، ایک شخص زندہ باقی نہیں رہتا اگر تم دھوکے سے گرفتار نہ کرتے۔ تم نے مجھے دھوکے سے گرفتار کیا، اس پر فخر کر رہے ہو؟ ہاں، یہاں کے اوپر کسی نے پوچھ لیا امام زین العابدین علیہ السلام سے، آقا یہ بتائیے کہ جب مسلم گئے ہیں دربار میں تو ان کا سر اٹھا ہوا تھا، اور جب آپ دربار میں گئے ہیں تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، کیا بات ہے؟ مسلم تو سر اٹھائے اٹھائے داخل ہوئے تھے اور آپ سر جھکائے جھکائے داخل ہوئے۔ امام نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا، ارے مسلم جب دربار میں گئے تھے تو اکیلے تھے، سر اٹھائے اٹھائے گئے تھے، اور جب میں دربار میں گیا تھا تو بے پردہ بیویاں میرے ساتھ ساتھ تھی۔ جناب مسلم زخمی عالم میں ہے، کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے، کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے؟ انکار کیا جاتا ہے، اے مسلم تم پیاسے مر جاؤ گے، تمہیں کوئی پانی نہیں پلائے گا۔ لیکن ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور اپنے غلام سے کہتا ہے کہ مسلم کو پانی پلا دو۔ ایک جام آب پانی بھر کے پیش کیا جاتا ہے جناب مسلم کے سامنے۔ روایت کہتی ہے کہ سر زخمی تھا، خون کی دھاریں سر سے بہہ رہی تھی، وہ خون پانی میں شامل ہو گیا، آپ نے پانی پھینک دیا۔ دوبارہ اس غلام نے بھر کے دیا جام آب، پھر پینا چاہتے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ دندان مبارک زخمی تھے، جیسے ہی پانی پینا چاہا وہ دندان مبارک ٹوٹ کر پانی میں گر پڑے۔ روایت کہتی ہے پانی پھینکا اور زبان پر آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، شاید میری قسمت پہ پانی پینا نہیں ہے۔ یہاں پر پھر والد مرحوم کے جملے مجھے یاد آتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اے مسلم بڑا اچھا ہوا کہ آپ پانی نہ پی سکے،
بڑا اچھا ہو کہ آخری وقت آپ پانی نہ پی سکے، اگر آپ نے پانی پی لیا ہوتا تو شاید میدان حشر میں سکینہ دامن تھام دے کہ چچا آپ کو تو آخری وقت پانی مل گیا، لیکن میرا بابا حسین آخر وقت پانی مانگتا رہا، اور میرا ننھا سا بھیا علی حسن 3 بھال کے تیر کا نشانہ بنا اور اس کو پانی نہیں ملا، حکمہ قتل کر دیا جائے۔ بس آخری 2-3 جملے ہیں، حکمہ قتل کیے جائے، قاتل محل سرا کی چھت پر لے جاتا ہے، انتہائی بلند محل، اس کے آج بھی کھنڈر وہاں موجود ہیں، انتہائی بلند چھت تھی، وہاں پر جناب مسلم کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد اب قاتل جو ہے وہ تلوار لیے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہاں کے اوپر روایت کہتی ہے کہ جناب عباس پر بے چینی کا عالم ہے، عجیب اضطراب کا عالم ہے۔ جناب امام حسین سے فرماتے ہیں کہ آقا پتہ نہیں میرے بھائی مسلم کس حال میں ہے، میرا بھیا مسلم پتہ نہیں کس حال میں ہے، اے آپ تو معجز نما ہیں، آپ تو صاحب اعجاز ہیں، اپنے اعجاز سے مجھے دکھا دیجئے کہ میرا بھائی مسلم کس حال میں ہے۔ امام نے فرمایا ابھی میں دکھاتا ہوں، اشارہ کیا کہ عباس سامنے نظر کرو۔ اب جو جناب عباس نے دیکھا تو قاتل کی تلوار چلنے والی ہے، قاتل کی تلوار چلنے والی ہے اور مسلم کا سر کٹ کر گرنے والا ہے، اور جسم جو ہے وہ اس بلندی سے زمین پر پھینکا جانے والا ہے۔ جیسے جناب عباس نے یہ دیکھا، آقا جہاں آپ نے اتنا کیا ہے کہ منظر مجھے دکھایا ہے، ذرا مجھے اعجاز سے وہاں بھی پہنچا دیجئے کہ جہاں میرے بھائی کا لاشا گرنے والا ہے، ارے اتنی بلندی سے لاش گرے گی، ذرا میں وہاں پہنچ جاؤں، تب سے آپ اپنے بازوؤں بھی لاش کو سنبھال۔ امام فرماتے ہیں اے عباس ذرا دیوار کے نیچے بھی تو نظر کرو، اب تو نظر کی دیکھا ہے کہ نقاب پہنچ بھی اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، اے میرے بچے مسلم، یہ فاطمہ زہرا آ گئی ہے، اگر لاش آئے گی تو فاطمہ زہرا کی آغوش میں۔ اے عباس میری ماں فاطمہ زہرا مسلم کو آغوش میں لینے کے لیے پہنچ